الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہم کو امن اور عافیت عطا کی ہوئی ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ وطن عزیز کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں کسی نہ کسی جگہ پہ محاذ کھڑا ہے، اور اللہ رب العالمین جب ایسا ماحول بن جائے یا ایسے حالات بن جائیں تو ایک مومن کی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں بن جاتی ہیں۔ اور آج کی اس گفتگو میں جنگ کے ماحول میں مومن کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے، اسی بات پہ بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے۔ امن اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس امن کے لیے جد الانبیاء امام الموحدین سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے غالباً 2000 سال پہلے ایک دعا مانگی، ربی جعل ھذا بلدن آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، خوف و ہراس اس شہر سے نکال۔ سورہ ابراہیم میں یہی دعا انہوں نے، جہاں بتوں کی پوجا سے اجتناب کی دعا مانگی کہ اللہ میری اولاد کو وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ یہ بتوں کی پجاری بنے، ان کو بچا کے رکھنا۔ یعنی اولاد ابراہیم بتوں کے پجاری نہیں ہیں، الحمدللہ وہ موحدین ہیں، وہ اللہ کو پوجنے والے ہیں، وہ اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے امن اور عافیت انسان کو ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ نبیوں کی دعا ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ خالق و مالک نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے، یعنی ایمان والے جتنے بھی مرد ہیں اور صالح عمل اختیار کرنے والے، ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ کس بات کا؟ کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں تمہیں جانشینی دوں گا، خلافت دوں گا، بادشاہت دوں گا، سلطنت دوں گا، حکومت اقتدار ملے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ آپ سے پہلے لوگوں کو ملا ہوا ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، میں تمہیں رہنے کے لیے جگہ بھی دوں گا، یعنی خطہ بھی عطا کروں گا، جہاں آپ نے مسکن بنانا ہے، اپنا ٹھکانہ بنانا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، پھر میں آپ کی جو حالت ہے، یہ خوف والی حالت کو ختم کر کے امن والی حالت تمہیں دوں گا، یعنی امن ہوگا۔ یہ حالت خوف والی تبدیل ہو جائے گی،
اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کتنا بے پایا احسان ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے بے خوف ہو کر رہ رہے، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ اللہ خالق و مالک نے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنایا ہوا ہے ہمارے لیے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تم نے میری عبادت کرنی ہے اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بندہ مومن مانگتا ہے رب سے، کہ کسی اور سے مانگتا نہیں۔ بندہ مومن ان حالات میں ڈرتا ہے تو صرف رب سے، کسی اور سے ڈرتا نہیں۔ بندہ مومن عبادت کرتا ہے اس دور میں تو سوائے رب کے کسی اور کی عبادت کرتا نہیں، کسی اور کے سامنے ماتھے کو جھکاتا نہیں، کسی سے خوف کھاتا نہیں، کسی سے امید رکھتا نہیں سوائے اپنے رب کے۔ یہی تو جد الانبیاء پیغمبر کی یہ سیرت اور دعوت تھی، یہی جناب محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء امام المرسلین کی دعوت تھی۔ اللہ ہم نے یہ جو ذمہ داری اللہ دے رہے ہیں کہ جب میں تمہیں اقتدار دوں، رہنے کے لیے پرامن جگہ دوں، اور پھر تم نے میری عبادت کرنی ہے اور اس عبادت میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ومن کفر بعد ذالک، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے اس کے بعد کفر کر لیا نا، انکاری بن گیا، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے۔ فاولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق قسم کے لوگ ہیں۔ پتہ چلا عہدہ، امارت، خلافت، نیابت، سلطنت اور امارت، تمکنت ان کو ملتی ہے جو رب سے مانگنے والے ہوں اور جو رب کے برگزیدہ ہوں، جن کو رب چاہتا ہو، جو رب کی عبادت کرنے والے ہوں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، ڈرتے نہیں ماں سوائے اللہ کے، تقوی اختیار کرتے ہیں تو اس سے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی سورہ انفال کے اندر بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانیے کہ اسلام امن اور عافیت کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے۔ جو اس میں آ جاتا ہے وہ امن اور عافیت میں آ جاتا ہے، اس کا مال بھی سلامت ہوتا ہے، اس کی جان بھی سلامت ہوتی ہے، اس کی عزت اور آبرو کا بھی خیال کیا جاتا ہے، بلکہ دوسرے مسلمان پر حرام کیا جاتا ہے کہ تو کسی مسلمان کا ناحق خون کرے، تو کسی مسلمان کی ناحق عزت کو لوٹے، تو کسی مسلمان کو ڈرائے اور خوف اور ہراس پھیلائے، یہ تیرے لیے جائز نہیں، حلال نہیں ہے۔ امن اور عافیت کی زندگی بسر کرنے والوں کو اسلام نے یہ تلقین کی ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، تم نے کبھی بھی اپنے دشمن کے ساتھ، جو اسلام کا دشمن ہے، جو کتاب اللہ کا دشمن ہے، جو رسول اللہ کا دشمن ہے، یہ کبھی بھی تمنا نہیں کرنی کہ ہماری اس کے ساتھ حالت جنگ بنے۔ اگر وہ بنا لے، باز نہ آئے، تو تمہیں ذمہ داری اسلام کیا دیتا ہے، تمہاری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری کسی کے ساتھ ملاقات ہو، حالت جنگ بن جائے، تو پھر کیا کرو؟ فاثبتوا، پھر پیٹھ پھیر کر بھاگو نہیں، بزدلی نہ دکھاؤ، بلکہ فاثبتوا، پھر ثابت قدم ہو کر کھڑے ہو جاؤ، اپنے پاؤں پہ وزن دے کر کھڑے ہو جاؤ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، مسلمانوں کو اور اسلام کو فائدہ پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کا امن برقرار رکھنے کے لیے۔ دشمن کو پھر سبق سکھاؤ، جس طرح صلاح الدین ایوبی نے سکھایا تھا، جس طرح محمد بن قاسم نے سکھایا تھا، جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
تابعین نے خالد بن ولید نے سکھایا تھا، دنیا میں رہتے ہوئے عمر کی جرت لے کر اٹھو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت لے کر میدان میں کود جاؤ، فثبتوا، پھر ثابت قدم ہو کر دشمن کے مقابلہ میں کھڑے ہو جاؤ، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو تاکہ اسے پتہ چلے کہ میرا واسطہ کس جماعت کے ساتھ پڑا ہے، میرا کن لوگوں کے ساتھ پڑا ہے۔ یہ اہل ایمان ہیں جن کو اللہ یہ طاقت، بصیرت اور قوت اور ہمت عطا کرتا ہے۔ محترم سامعین، یہ دعا کرتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرو، اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرو جہاں آپ دعا کرتے ہیں رب سے کہ اللہ تو ہمیں ثابت قدمی عطا کرنا، اے اللہ تو ہمیں ثابت قدم رکھنا، تو ہمیں استقامت دینا، تو ہمیں ہمت اور حوصلہ دینا، اللہ تو ہمیں قوت عطا کرنا، اور وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کی قوم کے اوپر ہمیں مدد عطا کرنا، ہمیں غلبہ عطا کرنا، ہمیں فتح عطا کرنا۔ پھر اللہ رب العالمین سے جو مانگتے ہیں اللہ انہیں دنیا کی دولت، دنیا کی فتح نصیب کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر مومن کی یہ ذمہ داری ہے، جب اللہ ملک پاکستان اور وطن عزیز کی یہ جو جماعت، عسکری جماعت ہے، عسکری ادارہ ہے، جس کو اللہ نے یہ قوت عطا کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج امن اور امان ہے، اس کے لیے دل سے دعائیں نکلیں۔ یہ ماؤں کے بہادر بیٹے سرحدوں پر کھڑے ہیں اور آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ اگر ان کی یہ نیت صادق ہے تو اللہ رب العالمین ان کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، جنت پہلے الاٹ کر دیتے ہیں۔ یہ شہادت کے رتبوں پر فائز ہونے والے، یہ جنتی شہزادے اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، کافر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عزتوں سے نواز رکھا ہے، آپ کے اداروں کو بھی عزتوں سے نواز رکھا ہے، آپ کے اسلام کو بھی بلندی اور قوتوں سے نواز رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ مالک جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے۔ چیخنے والے چلاتے رہتے ہیں، پیٹنے والے پیٹتے رہتے ہیں، ان کا کچھ بنتا نہیں، رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور جنہیں اللہ عزتوں سے نوازتا ہے، پھر دنیا ان کے قدم چومتی، دنیا ان کے آگے پیچھے ہوتی ہے، ان کے لیے پروٹوکول ہوتے ہیں۔ یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ کن کے لیے ہیں؟ یہ صرف اہل ایمان کے لیے جو اپنے ایمان میں مضبوط ہیں اور اللہ رب العزت سے مانگنے والے ہیں، جن کا عقیدہ توحید ہے، جو شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، شرک سے نفرت کرتے ہیں، بدعت سے نفرت کرتے ہیں، توحید سے اور اہل توحید سے محبت کرتے ہیں، جیتے ہیں تو اللہ کے لیے، مرتے ہیں تو اللہ کے لیے، ان کا جینا بھی اللہ کے لیے، ان کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ مالک فرماتے ہیں سورہ زمر میں، اگر تم میرا شکرانہ ادا کرو گے ان حالات میں بھی تو سنو، فَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْكُفْرِ۔ اگر تم میرا شکر ادا نہ کرو گے، تمہارا رب اس بات پر ناراض ہے، راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے۔ پتہ چلا امن ملے، عافیت ملے، صلح کا پیغام ملے اور انسان کو سکون کی نیند آئے تو پھر انسان کو ہر وقت ہر پل زبان سے شکر ادا کرتے ہوئے کچھ تعریفی کلمات جو اللہ رب العالمین کے ہیں وہ کہتا ہوا نظر آئے۔ اللہ مزید شکر کرنے والوں کو اور عزتیں عطا کرتا چلا جاتا ہے اور امن عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ان فسادیوں کے لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کیا رہنمائی کرتی ہے؟
اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور وہ محاربہ اختیار کرتے ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے فساد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہ سزا مقرر کر رکھی ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت کاٹ دیے جائیں، ان کو سولیوں پہ چڑھا دیا جائے، اور ان کے لیے یہ دنیا کی رسوا زندگی ہے، دنیا میں بھی وہ رسوا ہوتے ہیں۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، آخرت میں تو اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے عذاب عظیم، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو مومنوں کو، جو مسلمانوں کو ناحق خون کرتے ہیں، ان کے ساتھ لڑتے ہیں، ان کے امن کو خراب کرتے ہیں، ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، انہیں کرنٹ لگا کر سزائیں دیتے ہیں، ان کے گلوں پر چھریاں چلاتے ہیں، کل قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے اللہ نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ مسلمان اور اہل ایمان، اس کی تو شان ہی کیا ہے، یہ ایک ناحق جان کو قتل کرنے والا قتل کرتا ہے تو اس کے لیے آتا ہے کہ پوری انسانیت کا تم نے قتل کیا ہے۔ اور آج مجھے دردناک اور المناک، یہ افسوسناک واقعات جب نظر آتے ہیں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ کوئی بھائی اپنی بہن کے گلے پر چھری چلاتا نظر آتا ہے اس ملک میں، اور کوئی باپ اپنے بیٹوں کو کلہاڑیوں کے وار سے قتل کرتا نظر آتا ہے، جبکہ اللہ قتل و غارت سے تمہیں منع کر رہے ہیں اور لڑائی جھگڑے سے منع کر رہے ہیں۔ ہاں، جو اسلام کا دشمن ہو، جو تمہارے ساتھ باز نہ آ رہا ہو شرارتوں سے، پھر اس کے لیے تو اللہ رب العزت نے یہ تمہاری ذمہ داری لگائی ہے، آپس میں تمہیں لڑنے سے مرنے سے منع کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تمہارا ان کے ساتھ سامنا ہو جائے تو فئتن فثبتو، پہلا کام کیا کرنا ہے، مومن کا یہ کام بنتا ہے، فثبتو، پھر ثابت قدم ہو کر لڑے، ان کے سامنے جم جائے۔ اور دوسرا کام وذکر اللہ، ان حالات میں جو آج کل بنے ہوئے ہیں نا، ان حالات میں ہماری سب کی ذمہ داری ہے وذکر اللہ، اللہ کا ذکر کریں، تلاوت قرآن کثرت سے کریں، نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھنا شروع کریں، فرائض کی ادائیگی نہیں کرتے فرائض کی ادائیگی کریں، اور اسی طرح زکوٰۃ نہیں دیتے تو زکوٰۃ دینا شروع کریں، استطاعت اللہ نے دی تو حج کے دن آ رہے ہیں حج کریں۔ وذکر اللہ، وہاں جا کر بھی اللہ کا ذکر کریں، یہاں رہ کر بھی اللہ کا ذکر کریں، یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر کریں، وقعودا، بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کریں، وعلی جنوبہم، اپنے بستر پر لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کریں، یتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، زمین و آسمان پر اللہ تمہیں یہ حکم دے رہا ہے، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، تم کسی بھی محاذ میں میدان مارنا چاہتے ہو تو وذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون، تم کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اللہ رب العزت کا ذکر ہی تمہاری کامیابی کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، تمہاری کامیابی کا مقدر بن جاتا ہے۔ آج دنیا کے چرچے، افواہیں ہماری زبانوں پر آتی ہیں، دیکھو جی اس نے کیا کر دیا، وہ کیا کر کے چلا گیا، یہ باتیں دن رات ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ زبان عطا کر دے اس دور فتن میں، دور جدید میں اور اس موجودہ حالات میں، وہ زبان عطا کرے جو زبان صرف اور صرف بولتی ہو تو اللہ کی تعریفی کلمات بولتی ہو، اس کی تسبیحات بولتی ہو، اس کی تقدیسات کے کلمات بولتی ہو، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے جملے بولتی ہو، اور کہتے ہو اللہ تو ہے جو ذکر کے بدلے میں، فکر کے بدلے میں دنیا میں بھی فلاح عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی نجات عطا کرے گا۔ تیسرا کام جو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس جنگ کے ماحول میں اور حالات حاضرہ میں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں
اسی آیت میں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ تمہارا یہ کام بنتا ہے جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں، سنگین حالات بن جائیں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کسی پارٹی اور جتھے اور جماعت یا گروہ کے پیچھے مت چلو، کسی کے ایجنٹ نہ بنو، صرف اور صرف اعلاء کلمت اللہ تمہاری یہ رہنمائی کرتا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ تمہاری یہ رہنما ہیں، تمہیں ہر موڑ پر رہنمائی کرتے نظر آئیں گے، تم پر لازم ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق، اس کی فرما برداری کے مطابق جینا سیکھو۔ آج یہ بھی معاشرے میں بہت بڑا ناسور بن چکا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگ کم آتے ہیں، اپنی پارٹیوں اور جتھوں کی طرف لوگ زیادہ جاتے ہیں۔ یہ تقلیدی اینک اتارو، تعصب کی اینک اتارو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جینا سیکھو جس طرح انہوں نے جینے کا درس دیا ہے۔ اے اہل ایمان، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منحرف ہو گئے، منہ پھیر گئے، تو سمجھو کہ تمہاری کیا جو تم کر رہے ہو یا کرنے والے ہو یا کر چکے ہو، تقریباً تم اپنے اعمال کو غارت کر بیٹھو گے، ضائع کر بیٹھو گے۔ پتہ چلا اعمال کی قبولیت بھی اللہ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رکھی ہے۔ ان حالات میں چوتھا کام جو اسی آیت میں اللہ رب العزت نقطہ بیان کر رہے ہیں، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور لوگوں رفیق بنو، فریق نہ بنو۔ رفیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت اختیار کرنے والا، ایک دوسرے کا بازو بننے والا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والا اور اس کو حوصلہ دے کر کھڑا کرنے والا۔ اور فریق یہ ٹانگیں کھینچنے والا ہوتا ہے، یہ نہ کرو، ایسے نہ کرو، ایسے نہیں کرنا چاہیے، جبکہ اللہ تمہیں یہ درس دے رہا ہے کہ ان حالات میں ایک ہی آیت ہے سورہ انفال کی، اس آیت کو اگر تم غور سے پڑھ لو گے تمہیں جینے کا سلیقہ آ جائے گا۔ سنگین حالات میں اللہ تمہیں کیسے حوصلے دے رہا ہے۔ ولا تنازعوا، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اپنے حاکم کی بات ماننا، اپنے امام کی متحد رہنا، اپنے استاد کی بات ماننا۔ ولا تنازعوا، تنازع نہ کرنا۔ اگر تم تنازع کرو گے، لڑائی جھگڑا کرو گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچو گے، فریق بنو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا نقصان بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پھر فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، پھر تم بکھر جاؤ گے اور اس طرح بکھرو گے، اکیلے اکیلے ہو کر مرو گے اور تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی، تمہارے اندر وہ ثبات، وہ قدمی، دل جمی اور جو ایمانی طاقت اور حرارت ہے وہ ختم ہو جائے گی، برداشت کا مادہ تمہارے اندر سے نکل جائے گا۔ اور پانچواں کام، صبر اور حوصلے سے کام لینا، کبھی بھی جذباتی فیصلے نہ کرنا۔ جب اس طرح کے حالات ہوں تو قیادت کو چاہیے وَاصْبِرُوا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے جو ہمیں ادارے دیے ہیں، جو عسکری طاقتیں دی ہیں اور جو ہماری رہبری کر رہے ہیں، اللہ نے انہیں ہمت، حوصلہ، بردباری اور سمجھداری سے نوازا ہوا ہے اور وہ اپنی حکمت کے تحت چلتے ہیں، اللہ کے قانون کے مطابق۔ کہ لوگوں ان حالات میں وَاصْبِرُوا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک میرا رب جو ہے صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، میرا رب صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ اس نے کی تھی اصحاب بدر کی مدد کی تھی، اس نے مدد کی تھی اصحاب خندق کی مدد کی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اور لوگوں ان العیش عیش الآخرہ، عیش تو آخرت کا عیش ہے نا، اور اے اللہ فاغفر للانصار، اللہ میرے انصاریوں کو معاف کر دے، والمہاجرہ، اللہ میرے مہاجرین کو معاف کر دے۔ کس طرح تیرے دین کے لیے یہ آج محنتیں کر رہے ہیں اور میدان کارزار میں اترے ہوئے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ لے کر
اللہ ان مہاجرین کو معاف کر دے، ان انصار کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے اللہ کی قسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کو معاف کر دیا، دنیا میں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ اللہم انا لا خیر الا خیرک، اللہ خیر تیری طرف سے ہے، اے اللہ فیبارک فی الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار کو، ان مہاجرین کی تو عمروں میں بھی برکت عطا کر دے، ان کے علم میں بھی برکتیں عطا کر دے، ان کی مال میں بھی برکتیں عطا کر دے، ان کی قوت میں بھی برکتیں عطا کر دے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کی اس دعا کی برکت سے وہ 313 کم من فئۃ قلیلہ، جو تعداد میں تھوڑے تھے، معیشت میں کمزور تھے اور جن کے پاس اتنے اسلحے بھی نہیں تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو فتح دی اور ان کو طاقتوں اور قوتوں سے نوازا۔ ان کے پاس کیا تھا؟ المؤمن القوی، وہ طاقتور مومن تھے، ان کے پاس ایمان کا ہتھیار بہت بڑا ہتھیار تھا، ان کے پاس دعا تھی، دعا کا سلیقہ تھا۔ دعا مانگتے تھے نا تو وہ دروازے پہ کھڑے ہونے والا دعا، جوتیوں کی جگہ پہ دعا مانگ رہا ہے، اسے کہا جا رہا ہے یہاں کیوں دعا مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا فقیر جب آتا ہے نا، فقیر صدا دیتا ہے، وہ گھر کے اندر جا کر نہیں دیتا، اس کا انداز باہر دروازے پر کھڑے ہو کر دستک دینا ہوتا ہے۔ فقیر آنا انداز میں وہ دعا کرتا ہے، عاجزی سے دعا مانگتا ہے، اللہ مجھے امن دے، اللہ مجھے عافیت دے، اللہ مجھے رزق دے، اللہ مجھے سلامتی دے۔ پھر اللہ رب العزت اس فقیر کی لاج رکھتے ہیں، وہ ابھی تک ہاتھ نیچے نہیں کرتا، دعائیں اللہ اس کی پہلے قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ انداز، یہ کیفیت اپنائیں آج کے دور میں۔ پتہ چلا 6 کام ہیں موجودہ حالات میں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ پہلا، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، دوسرا صبر و استقامت سے کام لیجئے، اور تیسرے نمبر پر دعا کیجئے، اور چوتھے نمبر پر اگر ایسے حالات بن جائیں جیسے بنے ہوئے ہیں کہ ہر طرف بارود کی فضا ہے اور میزائل ہی میزائل ہیں اور اس طرح کے جنگی حالات بنے ہوئے ہیں، تو فَاثْبُتُوا، اللہ پھر حکم دیتا ہے وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، پھر پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں، پھر کھڑے ہو جانا ہے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہیں، اور پھر الحمدللہ ہماری عسکری طاقتوں نے یہ کر کے دکھلایا، فضائی طاقتوں نے یہ کر دکھایا کہ ہم ہیں، ابھی زندہ ہیں، جو اسلام کے پہرے دار ہیں، جو نبی کی سنت کے چوکی دار ہیں، وہ کھڑے ہیں میدانوں میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے پہرے دار جو ایک رات مجاہد فی سبیل اللہ جاگتا ہے، اللہ اس کی ایک رات کو نجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔